بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم من خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقيرك وفراغ قبل شفلك وحياتك قبل الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں جانے والے، یہ کہتے جا رہے ہیں جانے والے، دنیا سے نہ کوئی دل لگائے، ہر صبح سفر ہر شام سفر، آخر انجام سفر ہے۔ کچھ چلے گئے کچھ جانے لگے، دنیا میں جو آئے بیٹھے تھے، آتے رہے ہیں پیش نظر دن رات جنازوں کے منظر، پھر بھی کیوں اپنی اجل دل سے بلائے بیٹھے ہیں۔ مریض کھا چکا اس کا جو آب و دانہ تھا، برائے مرض موت تو فقط ایک بہانہ تھا۔ کہیں عاجز آ نہ جائے وہ وقت اچانک، جس وقت توبہ کی مہلت نہیں رہتی، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے،
در توبہ مقفل ہو نہ جائے، وہ وقت آئے گا جب رو رو کر پکارو گے، وہ وقت آئے گا جب رو رو کر پکارو گے، خدا اور اس کے رسول کی بات کیوں نہ مانی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے، رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغتنتم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزاں تو پہلے 5 چیزاں نو غنیمت جانو۔ پہلے نمبر تے انسان دی جوانی، بڑھاپا آن تو پہلے پہلے اس نو غنیمت جانے۔ دوسرے نمبر تے انسان دا صحت مند اور تندرست ہونا، اپنی بیماری تو قبل اپنی صحت اور تندرستی نو غنیمت جانے۔ انسان نو فارغ وقت دا مل جانا، مشغولیت تو پہلے، مصروف ہون تو پہلے اس فارغ وقت نو انسان نو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر مال و دولت دے نال نوازیا تے فقیری آن تو قبل اس نو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور 5واں انسان دی زندگی، اس نو موت آن تو قبل جو ہے وہ غنیمت جاننا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انہاں 5 چیزاں دا ذکر کیتا جائے گا کہ انہاں 5 چیزاں دے بارے انسان جنہوں غنیمت جانے، اگر غنیمت نہ جائے گا تو پھر وقت دے ہاتھ دے اندروں گزر جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ سبا دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ پاک فرما دینے بے شک میری نشانیاں نے کہ انسان ہر وقت دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنے والا اور صبر کرنے والا بن جائے۔ جتنی دیر اللہ پاک نے انسان نو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ اگر تکلیف آئے تو اس سے صبر کرے، اور اگر اللہ پاک نعمت عطا فرما دے اس نعمت شکریہ ادا کرنے والا بن جائے۔ پھر قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ القصص آیت نمبر 73 اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا۔ اللہ پاک فرمان دینے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک فرمان دینے میں اپنی رحمت جیڑی کائنات دے لوگاں تے نازل کر دیتے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت انساناں تے کس انداز دے نال نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرمان دینے جعل لکم اللیل والنہار، اللہ پاک فرمان دینے دن اور رات دی شکل دے اندر اپنی رحمت کائنات دے لوگاں تے نازل فرمائیے۔ اللہ پاک فرمان دینے لتسکنوا فیہ، تاکہ
اس رات دے اندر انسان سکون کرنے والا بن جائے لتسکنو فیہ تاکہ رات دے اندر اپنے جسم نو راحت تے سکون پہنچا سکے لتسکنو فیہ تاکہ رات دے اندیریاں دے اندر انسان اپنی نیند نو پورا کر سکے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور اللہ پاک فرماندے نے دن اس واسطے بنایا تاکہ انسان جڑائے دن دے اندر وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اللہ دا فضل تلاش کرنے والا بن جائے دن دے اندر اپنی روزی نو تلاش کرنے والا بن جائے سورج طلوع ہو جائے اپنی روزی واسطے چلا جائے سورج غروب ہو جائے اپنے گھر دے اندر واپس آ جائے اور رات دے پہر دے اندر آرام کرے لعلکم تشکرون اور نال اللہ پاک فرماندے نے میرا شکر گزار بندہ بن جائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام نے جیڑیاں 5 چیزاں دسیاں جنہاں نو ایک چیز آن تو پہلے دوسری چیز نو آقا علیہ السلام نے غنیمت جانیا آقا علیہ السلام فرماندے نے شبابہ کا انسان تے جس وقت جوانی آندی ہے اللہ پاک جسم نو توانائیاں عطا فرما دیندے نے اللہ پاک جوانی دے اندر جسم نو مضبوطیاں عطا فرما دیندے نے اللہ پاک جوانی دے اندر خون دے جوش نو تیز کر دیندے نے جوانی دے اندر انسان دی عقل نو اللہ پاک پختہ فرما دیندے نے جوانی دے اندر انسان جس چیز دا ارادہ کر دائے انسان اس چیز نو کر گزر دائے آقا علیہ السلام فرماندے نے شبابہ کا قبل حرامی کا موت آن بڑھاپا آن تو پہلے انسان نو اپنی جوانی دا خیال کرنا چاہیے بندے نو اپنی جوانی جیڑی اس نو غنیمت جاننا چاہیے جیڑا وقت اللہ پاک جوانی دا عطا فرمائے ایک غنیمت والا وقت ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس جوانی دی قدر کر لیندا ہے جیڑا بندہ جوانی دے اندر اللہ اور اس دے رسول نو راضی کر لیندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے صحیح مسلم دے اندر روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ جیڑا بندہ اپنے جوانی دے وقت دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر وقت گزار دیندا ہے جوانی دے اندر سجدیاں دے اندر وقت بندہ گزار دیندا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے اور پھر مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ان اللہ لا يعجب من الشباب ليس له صبوة آقا فرماندے نے کہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وہ بندہ میں نو بہت زیادہ پسند ہے جیڑا بندہ اپنے جوانی دے وقت دے اندر اپنیاں نجائز خواہشات نو چھوڑ کے اللہ دے در تے آ جاندا ہے وہ بندہ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے جڑا جوانی دے عالم دے اندر جس وقت انسان جوانی دے عروج تے ہوندا ہے اس وقت بندہ اپنی خواہشات نو چھوڑ کے لیس لہ صبوۃ جوانی دے اندر اپنیاں خواہشات نو چھوڑ دیندا ہے دوست نکل دے نے پھرن ترن واسطے لیکن یہ بندہ اس واسطے باہر نہیں نکلدا حالانکہ شریعت نے منع نہیں کیتا لیکن اپنی خواہش نو اس واسطے چھڑ دیتا کہ اگر میں دوستاں دے نال نکل جاواں گا میریاں نمازاں دے اندر کمی واقع ہو جائے گی اگر میں دوستاں دے نال باہر نکل جاواں گا میری قرآن دی تلاوت دے اندر غفلت ہو جائے گی اگر میں باہر نکل جاواں گا میرا ذکر دے اندر غفلت آ جائے گی انسان اپنی جوانی دے اندر نمازاں دی فکر کرن والا ہوئے گا قرآن دی تلاوت دی فکر کرن والا ہوئے گا اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکان والا ہوئے گا آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نو یہ بندہ بڑا پسند ہے جڑا جوانی دے اندر عبادت کردا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ
اپنی جوانی نو غنیمت جاندا ہے اور بڑھاپا آن تو پہلے پہلے جوانی دے اندر اللہ نو راضی کر لیندا ہے، جوانی دے اندر اللہ دے سامنے سر نو سجدے دے اندر رکھ کے جوانی دے اندر اللہ نو راضی کر لیندا ہے، اپنے بڑھاپے دا انتظار نہیں کردا، کل دے دن تے اپنے کام نو نہیں چھوڑدا، اج دی نماز اج ادا کردا ہے، اج دا قرآن دا حصہ جڑا انہیں تلاوت کرنا ہے اج دے دن ہی تلاوت کر لیندا ہے، آن والے وقت بڑھاپے دا انتظار نہیں کردا، اپنی جوانی نو غنیمت جاندا ہے۔ اللہ پاک نو اے بندہ جوانی دے اندر عمل کرنے والا بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جس نو اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہے، بیماری آن تو قبل اپنی صحت نو غنیمت جان دیا ہویا اللہ نو راضی کر لیندا ہے۔ انسان نو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن ہمیشہ انسان نو اللہ پاک تندرستیاں عطا نہیں کر دے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ پاک دنہ دا ہیر پھیر جاری رکھ دے نے، کدی انسان تے تندرستی، کدی بیماری، کدی بخار ہویا چند دن تو بعد انسان تندرست ہو گیا، کدی تھوڑی بیماری کدی زیادہ بیماری، لیکن کامیاب او بندہ ہے جڑا بندہ صحت اور تندرستی دے وقت دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو راضی کر لیندا ہے۔ بیماری دے عالم دے اندر انسان عبادت نہیں کر سکدا، لیکن اپنی صحت والی زندگی دے اندر اللہ نو راضی کر لیندا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فارغ وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ فارغ وقت نو غنیمت جانو، ایک وقت آ جائے انسان تے مصروفیت آ جائے، مصروفیت آن تو قبل جیڑا ہے انسان نو فارغ وقت دی قدر کرنی چاہی دیئے، اللہ اور اس دے رسول تے احکامات تے عمل کر کے اللہ نو راضی کر لینا چاہی دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے دو نعمتاں ایسیاں نے جیڑیاں لوگاں دے اندر کثرت دے نال پائیاں جاندیاں نے، لیکن لوگ انہاں نعمتاں دی قدر نہیں کردے، لوگ انہاں نعمتاں نو غنیمت نہیں جان دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر جی او دو نعمتاں کیڑیاں نے جڑیاں لوگاں دے اندر کثرت دے نال پائیاں جاندیاں نے، لیکن بندے انہاں دوواں نعمتاں دی قدر نہیں کر دے، انہاں دوواں نعمتاں نو غنیمت نہیں جان دے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ایک تے الصحت، انسان نو اللہ پاک نے جڑی صحت عطا فرمائی ہے، والفراغ، اور دوسرے نمبر تے فارغ وقت، یہ دو نعمتاں انساناں اللہ پاک نے عام عطا فرمائیاں نے، لیکن بندہ انہاں نعمتاں دی قدر نہیں کردا۔ پہلے نمبر تے انسان دے کول فارغ وقت ہوندا ہے، لیکن انسان اس دی قدر نہیں کردا، اے فارغ وقت غفلت دے اندر گزار دیندا ہے۔ دوسری اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ہوندی ہے، جدوں انسان تے بیماری آندی ہے اس وقت انسان نو اپنی صحت دی قدر ہوندی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عند قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ
من اصبح منکم تاڑے اندروں جیڑا بندہ صبح اس حالت دے اندر بیدار ہوئے آمین فی سربہ ایسے علاقے دے اندر زندگی بسر کرنے والا ہوئے جس جگہ تے امن و امان قائم ہے فی سربہ معافا فی جسدہ کہ اللہ پاک نے اے جسم نو تندرستی عطا فرمائیے اندہ قوت اے جسم تے کوئی لچاری اور مزوری نہیں یوم فکأنما حیزت لہ الدنیا آقا علیہ السلام فرمان دینے امن والی جگہ تے صبح بیدار ہویا اور جس وقت بیدار ہویا جسم تے کوئی بیماری موجود نہیں اور اللہ پاک نے انہوں قوت عطا فرمائیے آقا علیہ السلام فرمان دینے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا اے بندہ کائنات دا سب تو امیر ترین بندہ ہے جس بندے نو اللہ پاک نے صبح نیند تو اس حالت دے اندر بیدار کیتا کہ اس دے جسم تے بیماری موجود کوئی نہیں اے تندرستی دے نال صبح بیدار ہویا تے اے دے نالو امیر بندہ کائنات تے کوئی نہیں اور ایک حدیث کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ صبح اٹھے اس دے گھر دے اندر ایک دن دا کھانا موجود ہوئے اور اس کو تندرستی والا دن اللہ پاک عطا فرما دین کائنات دے اندر اس تو امیر ترین بندہ کوئی نہیں اور چوتھے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقِيرِكَ کہ غنی جدو اللہ پاک نے مال و دولت دے نال نواز جائے اس نو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تاڑے تے فقر و فاقہ آ جائے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا سورۃ الحجرات دے اندر اللہ پاک اعلان فرما دینے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ کائنات دے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ اللہ پاک فرمان دے نے ایک مرد اور ایک عورت دے اندروں تانو پیدا کیتا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا پھر تاڑیاں برادریاں تے قبیلیاں نو مقرر کر دیتا گیا تاکہ تاڑا تعارف کرن دے اندر آسانی پیدا ہو جائے اے فلاں قبیلے دے نال تعلق رکھن والا ہے اے فلاں برادری دے نال تعلق رکھن والا ہے لیکن اللہ رب العالمین دے ہاں انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں عزت والا بندہ کیڑا ہے اللہ دے ہاں اکرام والا بندہ کیڑا ہے اللہ پاک فرمان دے نے عند اللہ اتقاکم جس بندے دے دل دے اندر تقوی ہوئے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے اور ایک خوف اور تقوی اس وقت بندے دے دل دے اندر پیدا ہوندا ہے جدو بندہ اپنی زندگی اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے مطابق گزاردا ہے جدو اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق بندہ اپنی زندگی بسر کرن والا ہے جس کام دا حکم اللہ اور اس دے رسول نے دیتا وہ کام کردا ہے جس کام تو اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا اس کام تو رک جاندا ہے اگر اللہ پاک نے نو مال و دولت دے نال نوازیا ہے تے بندہ اس سے فخر اور تکبر نہیں کردا اگر مال و دولت بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اے بندہ دل دے اندر عاجزی اور انکساری ہے اگر اس سے فقیری آ جاندی ہے تے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرنے والا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو سئل ای الناس افضل حضرت ابو ہریرہ فرما دینے آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا ای الناس افضل اے اللہ تے پیغمبر جی افضل ترین بندہ کیڑا ہے سب تو زیادہ فضیلت والا کائنات دے اندر بندہ کیڑا ہے لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ فضیلت اللہ پاک نے کس نو عطا فرمائی ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے قال اتقاہم قیل له لیس عن حاضح
نسألکا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے اندر انساناں دے اندروں سب تو زیادہ فضیلت والا بندہ جس دے دل دے اندر اللہ پاک نے تقوی رکھ دیتا ہے یہ کسی چیز دا اللہ دے کولو سوال نہیں کردا کسی چیز دے متعلق اللہ دے کولو شکوہ تے شکایت نہیں کردا اگر اللہ پاک نے مال و دولت دے نال نواز دیتا اگر اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمائیے اللہ دا شکر ادا کرنے والا ہے اللہ پاک نے اگر فقیری عطا فرمائی ہے پھر بھی اللہ دا شکر ادا کرنے والا ہے اس دے دل دے اندر تقوی ہوئے وہ بندہ سب تو زیادہ فضیلت والا ہے اور انسان دے کول جس وقت روپیہ پیسہ ہوئے اس نو غنیمت جاننا چاہیے اس تو قبل کہ انسان تے فقیری آ جائے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا چاہیے اس تو پہلے کہ انسان تے فقیری آ جائے اللہ پاک نے مال و دولت نہ نوازیا انسان نو تکبر نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ عاجزی اور انکساری دے نال وقت گزارنا چاہیے اور اس چیز نو غنیمت جاننا چاہیے کہ آج آسانی دا وقت ہے کل نو کتے میرے تے فاقے نہ آ جان اور پنجواں اور آخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وحیاتک قبل موتک انسان نو اپنی موت آن تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت جاننا چاہیے اور دنیا دی زندگی جس دے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ اللہ فرماندے نے اے دنیا دی زندگی سوائے کھیل تماشے تو اور چیز کوئی نہیں اللہ پاک نے انسان نو زندگی عطا فرمائی لیکن ایک مہلت نو مقرر کر دیتا ایک وقت مقرر کر دیتا اس وقت انسان نو موت آ جائے گی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اجلھا جس وقت اس دی موت دا وقت آ جائے گا ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں کیتا جائے گا انسان دے بڑے ضروری کام جڑے نے وہ رہ جان گے انسان دیاں بڑیاں ڈیلاں اس جگہ تے رہ جان گیاں انسان دے کاروبار انسان دی جائیداد ہر چیز اس دنیا دے اندر رہ جائے گی کیونکہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے اے دنیا دی مثال اللہ پاک نے وہ بچے دے کھیل دی طرح بیان فرمائی ہے ایک چھوٹا بچہ اپنے کھلونیاں دے نال کھیلدا ہے طرح دیا چیزاں اپنی من پسندیاں چیزاں بناندا ہے جس وقت دا دل اس تو اکتا جاندا ہے اپنے کھلونیاں نو اسے جگہ تے چھڈ کے چلا جاندا ہے اسی طرح دنیا دی مثال ہے جتنی دیر اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی ہے انسان اپنی من دیاں مراداں پوریاں کرن دی کوشش کردا ہے انسان چاہندا ہے کہ میرے دل دے اندر جیڑی خواہش ہے میں اس خواہش نو پورا کر لواں میرے دل دے اندر جیڑی تمنا پیدا ہوندی ہے انسان حلال حرام دی تمیز نو چھوڑ کے اپنی دل دیاں خواہشات نو پورا کر لیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دنیا دی زندگی تھوڑی جی زندگی ہے انسان نو اس زندگی نو غنیمت جاننا چاہیے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبوب پیغمبر فرماندے نے جس وقت انسان تے موت آ جاندی ہے یتبع المیت ثلاثۃ تین چیزاں انسان دا پیچھا کر دیاں نے اہلہ و مالہ و عملہ ایک انسان دے اہل خانہ رشتہ دار دوسرے نمبر تے انسان دا مال تیسرے نمبر تے انسان دے نیک اعمال فیرجع اثنان و یبقى واحد آقا فرماندے نے نہ تیناں دے اندروں دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے ایک چیز انسان دے نال جاندی ہے یرجع اہلہ و مالہ جڑیاں چیزاں واپس آ جاندیاں نے اے انسان دا رشتہ دار اور انسان دا مال جڑا ہے اے واپس آ جاندے نے وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور صرف انسان دے نیک عمل بندے دے نال جاندے نے انسان دے عمل نیک ہون یا برے ہون اس دے نال قبر دے اندر چلے جاندے نے اے دنیا حقیقی نہیں اے زندگی حقیقی نہیں اے زندگی تو بعد اس زندگی تو بعد موت آئے گی لیکن موت آن تو پہلے اس زندگی نو غنیمت جاننا چاہیے اور کسی کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے نہ تو پرانی نہ چھا بندیا
ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਛਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਏ, ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਤੋ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੁੱਲ 3 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਕੁੱਲ 3 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਬੰਦਿਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੇ ਆਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ है। आइए महबूब पैगंबर ने जेड़ियां 5 चीज़ां दसियां, जिन्हां दे अंदर जवानी बुढ़ापा आन तो पहले पहले इसनू गनीमत जान लो, अपनी जवानी दे अंदर अल्लाह और उसदे रसूल दे हुक्म ते इबादत करके अल्लाह नू राजी कर लो। दूसरे नंबर ते अल्लाह पाक ने जेड़ी सेहत अता फरमाई है, बीमारी आन तो पहले पहले इसनू गनीमत जान लो। अल्लाह पाक ने फारग वक्त अता फरमाया, मसरूफियत तो पहले पहले इस फारग वक्त दी कदर कर लो। अल्लाह पाक ने मालदारी अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक हर बंदे नू अता फरमाई है, हर बंदा कमाई करदा है, जितना अल्लाह पाक ने इससे मुकद्दर दे अंदर रिज़्क रखा है, इसनू इसकी कदर करनी चाहिए और फाके आन तो पहले पहले इसकी कदर करनी चाहिए। 5वें नंबर ते इंसान नू अल्लाह पाक ने जिंदगी अता फरमाई है, मौत आन तो पहले पहले सानू अपनी जिंदगी दी कदर कर लेनी चाहिए। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह पाक इससे अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।